جزاک اللہ خیرن کثیر. انشاءاللہ اگلا سوال مردوں سے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے پاس. السلام علیکم، میرا نام مقتدر شیخ ہے اور میں ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال تھا کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں شانتی کے لیے مطلب کچھ تاغے یا تعویذ وغیرہ لیتے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جی میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ کا جواب دیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امن کے لیے، سکون کے لیے، شانتی کے لیے، پیس کے لیے کچھ تاگے دھاگے ایسے باندھتے ہیں کہ اس سے سکون مل جائے، امن مل جائے. چونکہ میرا ٹاپک تھا خوشحال زندگی، اور خوشحال زندگی میں کہیں بھی میں نے یہ لفظ نہیں لیا کہ تاگے باندھو، سیپی لٹکا دو، کوڑی لٹکا دو، منکا ہے، سکہ ہے، گھوڑے کی نال ہے، نیمبو ہے، بلاواں ہے، مرچی ہے، آئے نہیں وہ. تو بہت سارے لوگ تو اسی سے امن حاصل کرتے ہیں نا. ہمارے سماج میں امن اور شانتی کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے، بلاؤں کو دور کرنے، اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ جنرلی؟ سکون. جیسا کوئی انسان بیمار ہو جائے تو کیا علاج کے طور پہ کرتے ہیں ہم؟ بس بیمار ہو جائے تو پورا جسم کو ٹھوک دیتے ہیں اس کو الگ الگ طریقے سے. یہاں یہ باندھ لو، یہاں یہ باندھ لو، یہاں چپکا لو، یہاں لٹکا لو، یہ گھول کے پیو، یہ جلا کے کرو، اس پہ جھاڑو مارو، اس کو چپکاؤ، اس کو ٹھوکو. یہ سب ہوتا ہے. جبکہ میں نے تو وہ تذکرہ کیا ہی نہیں کہ سکون کے لیے، بیماری کے لیے، مصیبت کے حل کے لیے یہ سب ہے. تو بھائی کا سوال تھا کیا یہ شانتی، پیس، امن لا سکتے زندگی میں؟ تو یاد رکھیے ایسی چیزیں سوائے اشانتی کے، سوائے امن کو فساد میں تبدیل کرنے کے، سوائے توحید کو شرک میں تبدیل کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کرتی. پوری اچھی خاصی شانتی بھنگ ہو جاتی ہے عام زبان میں کہو تو، اچھا خاصا پیس وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. یاد رکھیے جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کوئی انسان بیمار ہے تو ہمارے سماج میں بیمار کو کیا کرتے ہیں؟ بیمار کو جو ہے مختلف قسم کے تعویذات پہنائے جاتے ہیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بیمار ہوئے، کون سی نئی بات ہے، جب بھی ہوئے، آج بھی ہوتے اور قیامت تک ہوں گے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا جو آج ہم کر رہے ہیں، تعویذ والا؟ کوشچن یہ اصل دیکھیے کوئی بھی چیز ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ سے لینا ہے نا. انہوں نے کیسا سمجھا؟ کیا انہوں نے امن، شانتی، پیس، بیماری کے علاج کے لیے کیا؟ کوشچن یہ. انہوں نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، صبر کیا اس بیماری کے اوپر، اور ساتھ میں سنت علاج کا علاج کروایا. یہ کام کیا انہوں نے. لیکن کوئی ایک نے تعویذ نہیں باندھا. آج ہمارے پاس یہ ہوتا ہے. آج ہمارے پاس گھر میں امن اور شانتی رہے، شیطان داخل نہ ہو، برائی داخل نہ ہو، تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی سکہ ٹھوک رہا ہے گھر کے سامنے 10 پیسے کا، 20 پیسے کا، 8 آنے کا. کوئی وہ گھوڑے کی نال، گھوڑے کے نیچے ہوتا ہے نا، اس کی جو نیچے ہوتی ہے وہ لگا رہا ہے، بولے اس سے کیا ہوتا ہے؟ امن اور شانتی آتی ہے. کوئی بیچارہ بھلاویں، لیمبو اور مرچی لٹکا رہا ہے، اس میں بولے اس سے امن اور شانتی آتی ہے. میرا ایک بیسک کوشچن ہے، یہ امن و شانتی کیسے لا سکتے جبکہ ان کو ہم پروڈیوس کرتے ہیں، ہم بناتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے کھیت میں نیمبو لگائے، اس کو کیڑوں سے بچانے کو یہ دوا مارے، کیڑے نہیں لگنا. جب مارکیٹ میں آ کے بکے تو اتنی طاقت کیسے آتی کہ ہم کو بچا لیتا ہو؟ بیسک کوشچن یہ ہے. عقیدے کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ اس سے کوئی امن و شانتی نہیں آتی ہے. اصل امن و شانتی اللہ کے ذکر میں. اصل امن و شانتی اور امن جو ہے وہ جب اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی پر ایمان لایا جائے، اسی کو مانا جائے، تو اصل ریئل پیس انسان کو ملتی دل میں. یاد رکھیے. اب وہ چھوڑ کے ہم کو علاج کریں گے اس میں کچھ نہیں ہونے والا. یاد رکھیے یہ بہت سارے طریقے ہیں جو آج امن اور شانتی کے لیے ایجاد کیے گئے، یہ سنت سے ثابت نہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لائیے. کبھی آپ نے کسی کو پڑھ کر کوئی تعویذ قرآنی یا غیر قرآنی کبھی دیا ہو، یا کسی صحابہ نے قرآنی یا غیر قرآنی کسی کو بولا ہو تمہاری بیماری تو یہ پہن لو، یہ لٹکا لو، یہ چپکا لو، یہ ٹھوک لو، یہ گھول کے پیو، اس کو دھو کر پیو؟ کبھی کبھی ایگزامپل میں چاہ رہا ہوں کہ ہاں یہ حدیث میں آتا ہے یہ صحابی لیتے تھے، یہ صحابی نے تشتریاں پی، وہ صحابی نے یہ لٹکایا، وہ صحابی یہ چپکاتے تھے، وہ صحابی وہ باندھتے تھے، وہ صحابی نے لوہے قرآنی لگایا کہ دکان میں اور مکان میں خیر و برکت آئے، وہ فلانے. وہ ایک واقعہ چاہیے ہم کو ایسا. تو لوگ لاتے ہیں ہاں ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ ہے. تابعین اپنے بچوں کے یا صحابہ اپنے بچوں یا تابعین اپنے بچوں کے گلے میں بولے تختیاں لڑکے، تعویذات لٹکاتے. وہ کیا تھا میں وہی بتا دیتا ہوں. تابعین اپنے بچوں کے گلے میں دعائیں لکھ کر لٹکا دیتے تاکہ وہ بچہ بھی دعا یاد کرے اور دیکھ کر دوسرے بچے بھی دعائیں یاد کریں. انٹینشن دیکھیں جیسے آپ اپنے ٹیبلٹ میں لگا دے رہے ایک دعا، بچہ آپ کے چلتے پھرتے یاد کرا، تو کیا اس کو آپ تعویذ بولیں گے؟ یہ لرننگ کے لیے. پھر چینج کر دو اس کو. تختیاں تھیں، وہ تختیاں تھیں اور وہ لکھا ہوا ہوتا تھا، پڑھ سکتے تھے. اب آپ نے تختیوں کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ دیکھ ایسا اس کو بائناکولر بھی لگا، مطلب وہ جس کو ہوتے نا آپ اس کا میگنیفائر بھی لگائے تو نہیں دکھتا کہ وہ کیا ہے بول کر لکھا ہوا. پلس انہوں نے جو گلے میں لگائی وہ دعائیں وغیرہ تھی جو کہ یاد کرنے کی نیت سے تھی، حفاظت کی نیت سے نہیں لگائے، یاد کرنے کی نیت سے تھی. آپ کیا نیت سے لٹکا رہے ہیں؟ حفاظت کی. مسئلہ یہ. اور قرآنی یہاں تو غیر قرآنی کا ہی حال ہے، اسی کو انتہا نہیں. غیر قرآنی الف با تا سا بے جیم ہاں خاف 1 2 3 4 5 6 گنتیاں لکھی ہوئی، خانے بنے ہوئے نا، پورے گنتیاں لکھی ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا رہتا ہو مطلب، اور اس کا فلاں ہے اور برکت کے لیے فلاں فلاں کیا جاتا ہے. یہ بڑی تعجب خیز بات ہے. اس سے کوئی امن و شانتی نہیں آتی.
بلکہ یہ اچھی خاصی امن و شانتی بھنگ کرنے کا ایک طریقہ ہے. امن اور شانتی اور پیس اور سکون زندگیوں میں ان چیزوں سے نہیں آتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور ہمیں اس طریقے پہ عمل کرنا ہے جو وہ بتاتا ہے ہمارا رب. وہ طریقے پہ کریں گے تو امن و شانتی آئیں گی. یہ اس کے خلاف طریقہ ہے, یاد رکھیے یہ اس کے خلاف طریقہ ہے, چونکہ حدیث میں الفاظ ہے من علق تمیمۃ فقط اشرک, جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے تعویذ پہنا اللہ نے اسی کے حوالے کر دیا, اسی کے حوالے, جا اس سے مدد مانگ. سمجھ رہے ہیں بات؟ لہٰذا اس چیز کو ہم سمجھیں, اور امن کے لیے یہ طریقے اپنانا کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں. جو طریقے بتائے گئے وہ یہ تھے, اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث میں آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ, ان میں آپ کو یہ طریقہ کبھی بھی نہیں ملے گا کہ یہ طریقہ کوئی استعمال کیا گیا. جزاک اللہ خیرا کثیر.